وأفوض أمري إلى الله. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. تمام قسم کی تعریف و توصیفات، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس کائنات کا اکیلا حقیقی رب، ہم سب کا پالنہار اور مربی ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم حاضرین جمعہ،
خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے میں نے سورۃ الواقعہ کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین ان آیتوں کے اندر فرماتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ آگے بڑھنے والے ہیں۔ جو نیکیاں کرنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں، اچھائیوں میں، اچھے عمل میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ اولئک المقربون، اور یہی نیک لوگ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کی قربت اختیار کرنے والے ہیں۔ اور پھر کہا فی جنات النعیم، اور یہ لوگ نعمتوں والی جنت میں رہنے والے ہیں، نعمتوں والی جنت میں ان کا ٹھکانہ ہے۔ ان آیتوں سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو خوشخبری دی ہے، ان لوگوں کو نوید سنائی ہے کہ جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو نیک بناتے ہیں، جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو نیکیوں سے جوڑ کر رکھتے ہیں، نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسے نیک لوگوں کو اپنے قریب کر لیتا ہے، ایسے نیک لوگوں کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے فی جنات النعیم، اور ایسے نیک لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہوتا ہے، نعمتوں والی جنت میں ان کو ڈال دیا جاتا ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، ہم جس ماہ سے گزر رہے ہیں اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ہم ماہ شعبان سے گزر رہے ہیں۔ ماہ شعبان اسلامی سال کا یہ 8واں مہینہ ہے۔ ماہ شعبان یہ نیکیوں میں سبقت کرنے کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان یہ نیکیوں میں آگے بڑھ جانے کا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان نیکیوں میں جذبہ دکھانے کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان جیسے ہی آتا ہے، ماہ رمضان کی آمد کی آہٹ انسان کے دلوں میں محسوس ہونے لگتی ہے۔ جو نیک انسان ہوتا ہے وہ بڑا شوقین ہو جاتا ہے ماہ رمضان کے تعلق سے، اور شعبان ہمیں رمضان سے قریب کرتا ہے، ہم رمضان سے قریب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ماہ شعبان جیسے ہی شروع ہوتا ہے، ہر صاحب ایمان، ہر وہ انسان جس کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، وہ اپنے اندر ایک روحانی مسرت کو، ایک روحانی خوشی کو، اور ایک روحانی شادمانی کو حاصل کرتا ہے۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ جب ماہ شعبان آتا تو ہمارے اسلاف جہاں بہت ساری نیکیاں انجام دیا کرتے تھے، جہاں اللہ رب العالمین کی اس ماہ کے اندر بہت ساری عبادتیں کیا کرتے تھے، تو وہیں پر جہاں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے، تو انہی دعاؤں میں سے ایک دعا اس ماہ کے اندر بکثرت کیا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہے اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، کہ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے، ہماری زندگی کو دراز کر دے، تاکہ ہم رمضان کے مہینے کو پالیں اور رمضان کے مہینے میں خوب عبادتیں کر لیں۔ ویسے تو اسلاف 6 ماہ قبل ہی دعا کیا کرتے تھے، لیکن ماہ شعبان جب آتا تھا تو ان دعاؤں کی کثرت کچھ زیادہ ہی ہو جایا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جو ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے وہ یہ ہے کہ ماہ شعبان آتا، ان کے رمضان کے جو معمولات ہوتے، ہمارے اسلاف کے جو رمضان کے معمولات ہوتے، وہ ان کو ماہ شعبان ہی سے کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ ماہ رمضان کا معمول ہوتا ہے کہ اس میں روزہ رکھا جاتا ہے، تو ہمارے اسلاف ماہ شعبان ہی سے روزہ رکھنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ ماہ رمضان اس کے اندر معمول ہوتا ہے کہ انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو ہمارے اسلاف ماہ شعبان ہی کے اندر قرآن کی تلاوت بکثرت کیا کرتے تھے۔ ماہ رمضان جس کے اندر معمول ہوتا ہے کہ انسان خیر اور صدقات کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، تو ہمارے اسلاف ماہ شعبان ہی میں خیر اور بھلائیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ الغرض ان کا ماہ شعبان
ان کا ماہ شعبان کا معمول، ماہ شعبان کے جو شب و روز ہیں وہ نیکیوں میں گزرا کرتے تھے، ماہ شعبان کے جو لیل و نہار ہیں وہ اللہ رب العالمین کی بندگی میں گزرا کرتے تھے، ماہ شعبان کے جو دن ہیں وہ روزہ رکھ کر گزارا کرتے تھے، اور ماہ شعبان کی جو راتیں ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قیام کر کے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کر کے اللہ رب العالمین کی خوب کبریائی بیان کرتے تھے۔ گویا کہ یہ جو ماہ شعبان آتا ہے ہمیں ماہ رمضان کی جو ہے بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ماہ شعبان کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ لگانا ہو تو آپ اسلام کے اندر جو اہم تاریخی واقعات رونما ہوئے، پیش ہوئے، ان پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سارے اہم تاریخی واقعات اسلام کے اندر ایسے ہیں جو اس ماہ کے اندر پیش آئے تھے۔ سب سے پہلا واقعہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں، مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت نماز ادا کر رہے ہیں، صحابہ کرام 5 وقت نماز ادا کر رہے ہیں، اور آپ کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی آرزو تھی، یہ دلی خواہش تھی اور یہ تمنا تھی کہ جو قبلہ بیت المقدس ہے اس کو بدل کر کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا کو اللہ رب العالمین نے آسمان سے جانا، آسمان سے سنا اور کہا قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، کہ ہم تمہارے چہرے کو آسمان کی طرف بار بار اٹھانے کو دیکھ رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اور ہم جو تمہارا قبلہ ہے بیت المقدس ہے اس کی طرف بدل دیں گے جس سے تم راضی ہو۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس جو ہے قبلہ بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کو بنا دیا گیا۔ یہ جو واقعہ پیش آیا تھا، قبلہ کی تبدیلی کا جو واقعہ پیش آیا، یہ ماہ شعبان ہی کے اندر پیش آیا تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ جو ماہ شعبان کی اہمیت کو تاریخی ناحیے سے اجاگر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض ہوئے تو آسمان سے جو وحی نازل ہوئی آیت کی صورت میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ آیت جو نازل ہوئی تھی اور نازل ہو کر ہمارے اوپر ماہ رمضان کو جس نے فرض کر دیا تھا، یہ آیت جس مہینے میں نازل ہوئی تھی وہ مہینہ شعبان کا مہینہ تھا۔ اسی طریقے سے محترم سامعین، شرعی اعتبار سے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کو بہت اہم مہینہ، بہت اہم ماہ قرار دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ میں نفلی روزے رکھے ہیں اور وہ بھی کثرت کے ساتھ رکھے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزوں کا اہتمام کر کے یہ بتلا دیا کہ شعبان کے تعلق سے جو تمہاری غفلت ہے، رمضان شعبان کے تعلق سے جو تمہاری سستی ہے، کاہلی ہے، اس غفلت کو، اس سستی کو نفلی روزوں کے ذریعے دور کرو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ لم اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ شعبان میں جتنا روزہ رکھتے ہیں آپ کسی اور مہینے میں اتنا روزہ نہیں رکھتے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب ورمضان، کہ یہ شعبان کا مہینہ اس تعلق سے لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں کیونکہ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے۔
رجب جو حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، رجب کی حرمت کا پاس و لحاظ تو لوگ رکھتے ہیں، اور رمضان جو مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے لوگ اس کو بھی جانتے ہیں، لیکن ان 2 مہینوں کے درمیان میں جو شعبان کا مہینہ آتا ہے اس تعلق سے بڑے ہی غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ پھر کہا وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْآمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ۔ اور شعبان کے مہینے میں کیا ہوتا ہے کہ بندوں کے جو نامہ اعمال ہوتے ہیں وہ رب العالمین کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، اور میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بندوں کے اعمال ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، جو دن کے اعمال ہوتے ہیں وہ فجر اور عصر کی نمازوں میں پیش کیے جاتے ہیں، اور جو ہفتوں کے اعمال ہوتے ہیں وہ پیر اور جمعرات کے دن پیش کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے جو سال بھر کے اعمال ہوتے ہیں وہ شعبان کے مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ہمارے اعمال پیش کیے جائیں، میرے اعمال پیش کیے جائیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میری اعمال کی پیشگی کے وقت میں بالکل روزے کی حالت میں رہوں، اور میری حالت نیک لوگوں میں شمار کی جائے، میں نیک لوگوں میں شمار کیا جاؤں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، ماہ شعبان کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے نفلی روزہ رکھنا، اس تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، رمضان کے بعد سب سے زیادہ اگر وہ روزہ رکھتے تھے تو شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ حدیث ہے بخاری کی روایت، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں نفلی روزوں کا بکثرت اہتمام کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی ابو داؤد کے اندر روایت ہے، وہ کہتی ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان ورمضان، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار 2 مہینوں کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ یعنی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی رمضان سے پہلے یہ شعبان کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا تو شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ نفلی روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اس ماہ میں کچھ احکامات ہیں جن کا پاس و لحاظ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلا حکم کیا ہے کہ یہ جو ماہ شعبان آتا ہے، یہ ماہ شعبان اس لیے آتا ہے کہ جو پچھلے رمضان کے فرض روزے ہم سے رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہوں تو یاد دہانی کے لیے آتا ہے کہ اس ماہ شعبان میں تم اپنے چھوٹے ہوئے نفلی روزوں کی قضا کر لو، اور یہ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنے کا آخری وقت ہے۔ اگر شعبان سے پہلے تم قضا کر لیتے ہو تو گنجائش ہے، لیکن اگر دوسرا رمضان آ جاتا ہے تو اس سے یہ چیز درست نہیں ہے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ آ کر بتلاتا ہے کہ ہمیں چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کر لینا چاہیے۔ شعبان کے مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ مجھے جب رمضان میں کوئی شرعی عذر لاحق ہو جایا کرتا تھا اور فرض روزے قضا ہو جایا کرتے تھے تو میں اگلے شعبان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان روزوں کی قضا کر لیا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے محترم سامعین، میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے ایک چیز رکھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اکثر ایام روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن ایک اور حدیث آتی ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن بقی نصف شعبان فلا تصوموا، کہ جب شعبان کے 15 دن باقی رہ جائیں تو تم کیا کرو، اس کے اندر روزہ نہ رکھو۔
اب ایک حدیث کے اندر کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اکثر ایام روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس دوسری حدیث کے اندر یہ بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا۔ تو اس حدیث میں بظاہر جو ہے تعارض، معنی کے اندر تعارض معلوم ہوتا ہے، لیکن شارحین نے، محدثین نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو دوسری حدیث ہے اس سے وہ لوگ مستثنا ہیں جو لوگ روزہ رکھنے کے پہلے سے عادی ہیں، یعنی کہ اگر کوئی شخص ہے جو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، ایام 20 کا روزہ رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر 15 شعبان کے بعد پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے، وہ رکھ سکتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ اگر کسی کا کوئی روزہ قضا ہو گیا ہو یا کسی نے قسم کا جو ہے کفارہ روزے کے طور پر اس کو دینا ہو تو 15 شعبان کے بعد وہ بھی جو ہے اس کی قضا کر سکتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص 15 شعبان کے بعد جو روزہ نہیں رکھ سکتا، ایسا شخص ہے جس کو معلوم ہو کہ اگر میں 15 شعبان کے بعد روزہ رکھوں گا تو میرے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی، میرے اندر جو ہے کمزوری پیدا ہو جائے گی، توانائی ختم ہو جائے گی، اور چونکہ 15 دن کے بعد رمضان کے فرض روزے شروع ہونے والے ہیں اور فرض کی ادائیگی میں یہ کمزوری جو ہے آڑ ثابت ہوگی، تو لہٰذا ایسے شخص کو 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا درست نہ ہوگا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ رمضان شروع ہونے سے 2 یا 3 دن قبل 28 29 کا روزہ رکھتے ہیں، 28 شعبان اور 29 شعبان کا، اور کہتے ہیں کہ یہ استقبالیہ طور پر ہم روزہ رکھ رہے ہیں، جبکہ یہ بھی درست نہیں ہے۔ استقبالیہ طور پر 2 دن کا یا جو ہے 1 دن کا روزہ رکھنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يتقدمن احد الشہر بیوم ولا بیومین، کی کوئی بھی آدمی 1 دن کا یا 2 دن کا روزہ رمضان سے پہلے نہ رکھے۔ اسی طریقے سے محترم سامعین، ماہ شعبان میں بہت ساری بدعات اور خرافات بھی جو ہے انجام دی جاتی ہیں۔ آج معاشرے کے اندر طرح طرح کی بدعات رائج ہو چکی ہیں ماہ شعبان کے تعلق سے، خاص طور سے جو 15 شعبان ہے جسے شب برات کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یہ نصف شعبان کی بدعات بہت زیادہ ہے، جن میں سے کچھ کا تذکرہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی تذکرہ، جس کا پہلا تذکرہ یہ ہے کہ 15 شعبان کو خاص طور سے روزہ رکھنا، نفلی روزہ کا اہتمام کرنا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، 15 شعبان سے پہلے روزہ نہیں رکھتے، 15 شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھتے، خاص 15 شعبان ہی کو روزہ رکھتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث آتی ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ 15 شعبان کو اللہ رب العالمین لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ گرچہ یہ حدیث بعض علماء کے نزدیک حسن ہے، اور حدیث اگر ثابت بھی ہو جاتی ہے تو اس سے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی کہ ہم 15 شعبان کو کوئی اضافی عبادت انجام دیں، کوئی اضافی عبادت ہم 15 شعبان کو انجام دیں۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ فضیلت اور یہ بشارت اس رات اگر کوئی انسان سویا رہ جائے تو اس کو بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا 15 شعبان کو خصوصی روزہ رکھنا یہ کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے، اور یہ بدعت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری بدعت صلاۃ الالفیہ کی ہے۔ 15 شعبان کو صلاۃ الالفیہ پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ 15 شعبان کو دن میں یا رات میں باقاعدہ جماعت کے ساتھ 100 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ 100 رکعت میں کل 1000 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھا جاتا ہے، اور 1000 کو عربی میں کہتے ہیں الف، اسی سے بنا ہے صلاۃ الالفیہ۔ اس کی کوئی حقیقت جو ہے قرآن و حدیث کے اندر نہیں، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو چیز ہماری بتائی ہوئی باتوں کے مطابق نہ ہو تو وہ چیز مردود ہے، اور جو انسان ایسی بدعت کو انجام دیتا ہے وہ ایسا انسان بھی مردود ہے۔ اسی طریقے سے 15 شعبان
کی رات میں عشاء کی نماز میں خاص طور سے سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآن کی بقیہ صورتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، سورہ یاسین کو 15 شعبان کی عشاء میں خاص کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی کسی بھی سند سے، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ بھی ایک بدعت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھیں گے بدعتیوں کے پاس کہ یہ فلاں چیز حاصل ہو جائے گی، فلاں چیز جو ہے میسر ہو جائے گی، یہ سب ساری چیزیں جو ہے بدعت میں شمار ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے 15 شعبان شب برات کے تعلق سے لوگوں کے درمیان یہ بھی عقیدہ پایا جاتا ہے کہ 15 شعبان کی رات میں اللہ تبارک و تعالی آئندہ سالوں کے معاملات کو لکھتا ہے، یعنی کہ بندوں کے آئندہ سال کی تقدیر کو 15 شعبان کی رات میں لکھتا ہے۔ اسی وجہ سے اس رات خوب دعاؤں کی کثرت ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کی خوب عبادتیں ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین سے خوب معافی طلب کرنی چاہیے۔ دراصل یہ چیز جو لوگوں میں رائج ہو گئی ہے، یہ قرآن کے آیت کی غلط تفسیر کرنے کی وجہ سے ہو گئی ہے۔ قرآن کی وہ آیت سورۃ الدخان کی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہم نے قرآن مجید کو بابرکت رات کے اندر نازل کیا، جس رات کے اندر تمام امور کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب یہ بابرکت رات کون سی ہے؟ خود قرآن کی دوسری آیت اس کی تفسیر کرتی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور یہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری طاق راتوں کو کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ لیلۃ القدر کے تعلق سے جتنی آیتیں تھیں ان کو بدل کر اس ماہ شعبان کی 15 تاریخ پر فٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ تفسیر کے تعلق سے منمانی کی گئی ہے، اور ایسی سب غلط تفصیلات اور تفسیرات بتا کے لوگوں کو بدعت و خرافات میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک بدعت جو لوگوں کے درمیان 15 شعبان کے تعلق سے رائج ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ 15 شعبان کو جو گھر کے افراد انتقال ہو چکے ہیں، فوت ہو گیا ہے ان کی روحیں، ان کی آتمائیں آتی ہیں گھر میں، اور جو ہے ان کے من پسندیدہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو تلاش کرتی ہیں۔ اسی لیے اس دن گھر والے ان کے من پسندیدہ ان اموات جو فوت ہو چکے ہیں اپنے افراد کے من پسندیدہ پکوان کو بناتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، خوشبوؤں کا اہتمام کرتے ہیں، اور ان کے من پسندیدہ کھانے کو بناتے ہیں۔ جبکہ قرآن کے اندر کہا گیا کہ انسان کی جب موت ہو جاتی ہے تو روح واپس نہیں آتی، جو نیک روح ہوتی ہے وہ علیین میں ہوتی ہے، اور جو بری روح ہوتی ہے وہ سجین میں ہوتی ہے۔ وہ روح جو علیین میں ہوتی ہے جنتوں کی نعمتوں سے سرفراز ہوتی رہتی ہے، اور جو بری روح ہوتی ہے وہ سجین میں اللہ رب العالمین کے عذاب کو چکھ رہی ہوتی ہے، اپنا انجام بھگت رہی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے کا یہ نظریہ رکھنا یہ کفار اور مشرکین سے آج ہمارے مسلمانوں کے درمیان آ چکا ہے، لہٰذا اس باطل عقائد کو اور نظریات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے آخری بدعت جو 15 شعبان کو انجام دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ 15 شعبان کو قبرستان کو چراغاں کیا جاتا ہے، قبروں پر جا کر ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کی قبروں کو درست کرنا، ان کی قبروں پر پھول چڑھانا، اور ان کے لیے ان سے جو ہے نظر و نیاز طلب کرنا، یہ سب ساری چیزیں 15 شعبان کی رات میں ہوتی ہیں۔ دراصل اس چیز کے لیے وہ استدلال کرتے ہیں ایک حدیث سے کہ جس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، آدھی رات کا وقت ہوتا ہے، وہ نکل کر حجرے سے نکلتے ہیں، حضرت عائشہ دیکھتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں موجود نہیں ہیں، وہ باہر دیکھتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد میں موجود ہیں اور وہاں پر ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، ایسے کیوں آپ چلے آئے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات
اللہ تبارک و تعالیٰ اس 15 شعبان کی رات آسمانی دنیا پر آتا ہے اور کہتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کر دوں؟ تو لہٰذا میں نے سوچا کہ ان مرحومین کے تعلق سے مغفرت طلب کر لی جائے۔ یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے یہ حدیث صحیح نہیں، یہ حدیث ضعیف ہے۔ محدثین اس حدیث کو ضعیف بیان کرتے ہیں، لہٰذا ضعیف حدیث کو بنیاد بنا کر 15 شعبان کی رات میں قبروں پر جا کر نظر و نیاز کرنا، قبروں پر پھول چڑھانا، یہ کسی بھی حالت میں اور کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں بدعت ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم شعبان کی جو بدعات ہیں اور خرافات ہیں ہم ان سے اللہ رب العالمین سے پناہ مانگیں۔ ہم شعبان کے اندر جو بدعات و خرافات انجام دیے جاتے ہیں ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے آس پاس رہنے والوں کو ان بدعات و خرافات سے بچائیں اور ہم نیک اعمال انجام دیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ اس مہینے کے اندر نفلی روزوں کا اہتمام کرنا تو ہم اولئک المقربون، اللہ رب العالمین کے مقرب بندوں میں بن جائیں گے اور فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں ہمارا ٹھکانہ ہو جائے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں 15 شعبان اور ماہ شعبان کی جو بھی بدعتیں ہیں ان سے ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ رب العالمین ماہ شعبان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں ان کو راہ ہدایت عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو ہم میں سے مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کو آسان بنائے اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔